اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونہم او یسلمون. محترم عزیزو، گزشتہ کل ہم نے زکوٰۃ کے متعلق بیان کیا تھا کہ گیہوں ہو تو 2.25 کلو اور کھجور کشمش چھہارے یہ 3.5 کلو. کل 3 کلو ایسا کہہ دیا تھا، لیکن 3 نہیں، 2.25 کلو کا ڈبل، تو یہ 3.5 کلو ہوگا. اس لیے 750 کے حساب سے کھجور ہے تو 250 کے حساب سے، تو کل 750 بتلایا تھا. یہ تو 3 کلو کے ہوئے، اس کے اوپر پھر 125 تو 950 ہوئے. اور 300 کا بھاؤ ہو تو 3 کلو کے 900 اور پھر ایک آدھا کلو، تو اس کے 150 ہوئے. تو گویا کہ 1000 کے اوپر 50 ہوئے. تو اس طریقے سے ہمیں ادا کرنا ہے. اور اسی طریقے سے جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے بڑی عمر اور ضعیفی کی بنا پر، اور آئندہ بھی امکان نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے، تو روزے کا فدیہ بھی یہی ہے کہ 2.25 کلو گیہوں یا 3.5 کلو جو، کھجور، چھہارے وغیرہ. اسی طریقے سے کسی نے قسم کھا کر کے توڑی ہو تو جو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اس میں 10 مسکینوں کو بھی یہی 2.25 کلو گیہوں یا 3.5 کلو کھجور، چھہارے، جو وغیرہ. بہرحال یہ زکوٰۃ کے متعلق بات تھی. اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ بینک بیلنس وغیرہ تو ہم اس کے اندر جوڑیں گے. ہمارے پاس جو پیسے ہو، بینک کے پیسے ہو، سونا ہو، چاندی ہو. اسی طریقے سے ہمارا قرضہ کسی کے اوپر ہو وہ بھی گنیں گے، کیونکہ وہ بھی ہمارے پیسے ہیں، تو اس کو بھی گنا جائے گا. اور زکوٰۃ میں اس کو لکھے. ہاں، اگر کسی کو ایسا ہے کہ یہ قرضہ معلوم نہیں وصول ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو شریعت نے اتنی اجازت دی ہے کہ فی الحال اس کو اگر امید نہیں ہے کہ یہ مجھے ملیں گے تو فی الحال ادا نہ کرے اس کو. لیکن جب مل جائے تو سالوں کو یاد رکھے کہ کتنے سال تک میں نے اس کی زکوٰۃ نہیں دی. مثلا اس سال ہم نے کسی کو قرضہ دیا ہے اور ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو اب اس سال سے گنیں گے. 3 سال بعد وصول ہوتے ہیں تو یہ سال اور وہ 3 سال، اس طریقے سے 4 سال کی ایک ساتھ نکالی جائے گی. اتنی اجازت ہے. اور اسی طریقے سے ہم پر کسی کا قرضہ ہے، ہم نے بینک بیلنس وغیرہ سب لکھ لیا کہ یہ مثلا 80,000 ہوتے ہیں، لیکن فلانے کا میرے ذمہ 10,000 قرضہ ہے، تو اس کو بھی منہا کر لے اور 70,000 گنے، 80 نہیں، کیونکہ جو قرض تمہیں دینا ہے اس کو ایک طرف نکالنا ضروری ہے. تو اپنا قرض کسی پر ہو تو اس کو گنا جائے گا، اور ہمارے ذمہ قرض ہو تو اس کو منہا یعنی بعد باقی اس کی جائے گی. یہ مسائل ہے زکوٰۃ کے. اس کے بعد یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیچھے رہ جانے والوں کو کہا کہ تم خیبر میں نہیں آ سکتے اس لیے کہ تم نے کوتاہی کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کے لیے حدیبیہ کے وقت میں تم شریک نہیں ہوئی، تو خیبر انہوں نے دیکھا کہ خیبر کا حملہ تو آسان ہے اور مال غنیمت بھی زیادہ ملے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے روک دیا. لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ تم کو بلایا جائے گا ایک سخت جنگجو قوم کی جانب آئندہ. تو اب یہ بھی ایسا ہی حملہ جیسے قریش کے اوپر کرنا تھا. قریش جیسے بہادر، اسی طریقے سے یہ بھی بہادر قوم ہوگی. اب وہاں پر تم اپنی حسرتوں کو نکال لینا. اس وقت اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ کے وہاں اجر عظیم ملے گا، اور اس وقت بھی نافرمانی کی
تو یعذبکم عذابا علیما، دردناک عذاب دے گا۔ اور اسی میں ہماری بات چل رہی تھی کہ اولو بأس شدید، سخت جنگجو قوم کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی، اس وقت جیسے کہ آگے گزر چکا کہ ایک طرف تو کچھ لوگ مرتد ہو گئے کہ نبی ہی مر گئے، اب کس دین پر چلیں گے۔ دوسری جانب مانعین زکوٰۃ تھے کہ ہم سب کچھ کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، حج بھی کریں گے اور صدقۃ الفطر وغیرہ، لیکن زکوٰۃ ہم ادا نہیں کریں گے۔ اور ادھر مدعیان نبوت اسود انسی، اس نے یمن کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا، مسیلمہ کذاب نے یمامہ کے اندر یہ دعویٰ کیا، اور طلیحہ اسدی نے بنو اسد کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا، اور سجاہ نامی ایک عورت نے بنو تمیم کے اندر دعویٰ کیا۔ چاروں طرف یہ لگتا تھا کہ اب اسلام ختم ہو جائے گا، سب لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کہاں مقابلہ کریں گے، ادھر مرتدین، ادھر مانعین زکوٰۃ، اور ادھر یہ جھوٹے مدعیان نبوت، اور جو لشکر ہے وہ تو روم کی جانب جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے ان کو روانہ کیا تھا، اس لیے یہ مشورہ بھی ہونے لگا کہ ابھی لشکر نہ بھیجا جائے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ لشکر بھیجا جائے گا۔ اس لشکر بھیجنے کا فائدہ یہ ہوا کہ اندر والوں کے اندر ہلچل مچ گئی کہ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ یہ لوگ اب ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ تو روم پر بھی حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور روم والے بھی جو لالچ کر رہے تھے کہ ہم حملہ کر دیں، تو یہ لوگ بھی گھبرا گئے تھے، یہ تو خود مسلمان بڑھ چڑھ کر کے ہم پر حملہ کر رہے ہیں، اس لیے ان کی بھی ہمت ہوئی نہیں۔ اور ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین کی جانب بھی اپنے مجاہدین کو بھیجا، مانعین زکوٰۃ کی جانب بھی مجاہدین کو بھیجا، سب قبائل سے جمع کیا، اور اسی طریقے سے جو مدعیان نبوت تھے ان سے بھی مقابلہ کیا۔ اس میں سجاہ نامی عورت تو عراق سے آئی تھی، وہ مسیلمہ کذاب کے ساتھ صلح کر کے چلی گئی کہ میں اپنی نبوت تم کو سپرد کرتی ہوں اور میں جاتی ہوں عراق، اور اپنے وطن عراق چلی گئی۔ اور طلیحہ اسدی شام کی جانب بھاگ گیا، بعد میں اللہ نے اسے اسلام کی بھی توفیق دی۔ اسود انسی یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ہی قتل ہو گیا تھا، اور آپ کو اس کی اطلاع بھی مل گئی تھی۔ اور یہ مسیلمہ کذاب، اس کے ساتھ سخت لڑائی ہوئی، آخرکار وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک نیزہ مارا، اور مسیلمہ کذاب کے پیٹ میں وہ نیزہ اتار دیا۔ وہ نیزہ مارنے کے بہت ماہر تھے، جب کافر تھے تو اس زمانے میں بھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کو نیزہ مار کر کے انہوں نے ہی شہید کر دیا تھا۔ بعد میں وہ اسلام لے آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارا اسلام قبول ہے، لیکن میری نظروں سے جتنا ہو سکے اتنا تم دور رہو تو اچھا ہے، کیونکہ جب بھی تم کو دیکھتا ہوں تو مجھے میرے چچا یاد آ جاتے ہیں، کیونکہ چچا کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے تھے، ان کی آنکھ بھی نکالی گئی، ناک بھی کاٹا گیا، کان بھی کاٹا گیا، بدن کے اعضاء کو کاٹا گیا تھا، اور اس کا ہار بنا کر کے ہندا نے اس ہار کو پہنا تھا، اور کلیجہ نکال کر کے بھی چبایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی لاش کو دیکھا تو آنکھوں کے اندر آنسو آ گئی، اور فرمایا کہ اگر مجھے اپنی بہن صفیہ کا، پھوپھی صفیہ کا خوف نہ ہوتا تو اس صورت کے اندر میں اس لاش کو یہیں پر رہنے دیتا، لیکن میری پھوپھی اور ان کی بہن یہ ان پر بہت زیادہ روئے گی، ورنہ میں ان کو یہیں پر رہنے دیتا، یہاں تک کہ پرندے ان کی لاش کو نوچ لے گے، اور قیامت کے دن وہ زندہ ہوتے اس طریقے سے کہ کسی درندے کے پیٹ سے، کسی پرندے کی پیٹ سے ان کے بدن کے اعضاء نکلتے اور آپس میں جڑتے۔ لیکن ان کی بہن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ان کی وجہ سے کہ وہ چیخو پکار نہ کر دے ان کی لاش کو دیکھ کر، اس لیے پھر ان کو دفن کر دیا۔
बहरहाल वहशी इब्न हर्ब इन्होंने इस तरीके से नेजा उतार दिया था और इनकी लाश की बेहुरमती की गई थी। इस बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुझसे अलग रहो और मेरी आंखों से ओझल रहो तो अच्छी बात है। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आती तो भी बिल्कुल छुप करके बैठते थे और इस्लाम इनके दिल में जागुजी हो चुका था, लेकिन आपके सामने नहीं आती थी ताकि आपको अपने ससा याद न आ जाए, जिसकी बिना पर कहीं बद्दुआ निकल जाए। और एक नबी की बद्दुआ उम्मती की हलाकत उसके अंदर यकीनी है और आप नहीं चाहते थे कि मेरी वजह से किसी की आखिरत बर्बाद हो, इसलिए कहा कि मेरी नजरों से तुम छुपे रहो, इतना अच्छा है। इसी वहशी इब्न हर्ब ने एक नेजा मारा और मुसैलमा कज्जाब को कत्ल किया और उस वक्त उन्होंने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया कि उम्मत में से सबसे बेहतरीन को मैंने एक मरतबा कत्ल किया था, आज उसका बदला मैंने चुका दिया और उम्मत में से जो सबसे बदतरीन है मुसैलमा कज्जाब, इनको मैंने कत्ल कर दिया। तो इस तरीके से मुसैलमा कज्जाब की जो सख्त जंगजू कौम थी, इनका मुकाबला हुआ। तो राफे इब्न खदीज फरमाते हैं कि उस वक्त मेरी समझ में आया कि सतुदऔन इला कौमिन उली बअसिन शदीद, कि ये यही लोग हैं जो कहीं तो मुर्तद्दीन से लड़ रहे हैं, कहीं मानीन ज़कात से लड़ रहे हैं और कभी झूठे मुद्दईयान नबूवत से लड़ रहे हैं। ये हजरत राफे इब्न खदीज रजी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उससे मुराद अहले फारिस व रूम है। तो ये भी एक लड़ाई थी फारिस और रूम की, और फारिस और रूम की लड़ाई में भी इन्हीं लोगों को दावत दी गई, जो देहाती और बादिया नसीम थे, इनको दावत दी गई थी। तो ये मुराद है। तो फारिस और रूम की लड़ाई ये हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, इन दोनों के दौर में हुई। और थोड़ा सा बाकी रह गया था खुरासान का इलाका और कुस्तुनतीनिया का इलाका हजरत उमर के दौर में, वरना शाम पूरा का पूरा फतह हो चुका था। इसको फतह किया था हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। तो इसकी इब्तिदा की फारिस और रूम वालों से लड़ने की बुनियाद डाली हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, और उसको फतह किया ईरान को भी और शाम को भी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, और उसकी तकमील हुई हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में। तो उस ज़माने में दो बड़ी बड़ी ताकतें थी, जैसे आज भी ताकतें, आज तो ज़्यादा ताकतें हैं। एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ यूरोप है, एक तरफ चीन है, एक तरफ रशिया है। आज ऐसी ताकतें चार सुपर पावर कहलाती है। उस जमाने में दो ताकतें थी, ईरान और शाम। ईरान के बादशाह को किसरा कहा जाता था और रूम के बादशाह को कैसर कहा जाता था। ये दोनों हुकूमतें आधी दुनिया के ऊपर काबिज थी, और ये इराक भी ईरान के मातहत था, और ये जो शाम है वो रूम के मातहत था। तो यही रूम और ईरान, ये दोनों, रूम के मातहत भी बहुत सारे लोग थे और ईरान के मातहत भी बहुत सारे लोग थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात के अंदर फरमाया था, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लतफ्तहुन्ना कुनूज़ किसरा व कैसर वलतुनफिकुन्नहुमा फी सबीलिल्लाह। उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, तुम कैसरों किसरा के खजानों को फतह करोगे और इस उम्मत में खर्च करोगे। हालांकि ये निहत्ती उम्मत जिनके पास इतनी ताकत नहीं, और कहा जा रहा है कि कैसरों किसरा को फतह करोगे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें देख रही थी, अल्लाह की जानिब से इशारात मिल रही थी, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी थी कि ये दोनों सुपर पावर ताकतें तुम्हारे ज़ेरे नगीन आएगी। तो उसकी इब्तिदा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने की कि अपनी ज़माने खिलाफत के अंदर फौरन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसन्ना इब्न हारिसा की सरकर्दगी में इनकी अमारत के अंदर एक लश्कर भेजते हैं ईरान की जानिब, इराक की जानिब।
اور عراق یہ بھی ایران کے ماتحت تھا، اور مثنى ابن حارثہ یہ لشکر لے کر کے جاتے ہیں عراق کی جانب، اور عراق کے بہت سارے علاقے فتح کرتے ہیں، اور ہیرا نامی جو شہر تھا اس کو پورا فتح کر لیا تھا، اور بھی علاقے فتح ہو رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں بات آئی کہ مجھے روم کی طرف بھی لشکر بھیجنا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا مسجد نبوی کے اندر، اور مسجد نبوی میں خطبہ دیا، اور حمد و صلاۃ کے بعد بیان فرمایا کہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضیلت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے فضیلت دی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر تم کو اللہ نے داخل فرمایا ہے، اور تمہارا ایمان اور یقین بڑھایا ہے، اور تم کو فتح مبین کھلم کھلی فتح دی ہے، اور تمہارے ہی بارے میں یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا، اکملت لکم دینکم، تمہارا دین مکمل ہو گیا، اور میری نعمت میں نے تم پر کامل کر دی، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ یہ آیت تمہارے بارے میں نازل ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور ہمت اب شام کی جانب تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنی جانب بلا لیا، اور آپ نے اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دیوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند فرمایا، تو آپ دیوار رحمت کے اندر تشریف لے گئی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں شام کی جانب بھیجوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی حیات کے اندر یہ کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مشرق و مغرب کے کنارے میرے لیے لپیٹ دیے ہیں، اور خدا کی قسم جتنی زمین کے علاقے کے حصے میرے لیے لپیٹ دیے گئے ہیں، میری امت اس کے اوپر حکومت کرے گی، اور میری امت کی اس کے اوپر سلطنت ہوگی۔ اس لیے اب میں چاہتا ہوں کہ میں شام کی جانب لشکر کشی کروں، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ لوگوں نے کہا، صحابہ کرام بھی اکثر موجود تھے، کہا کہ ہم سے کیا مشورہ، آپ ہمارے امیر المومنین ہو، اور اللہ کا حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو اولو الامر ہے، تم میں جو حاکم ہے، تو حاکم کی اطاعت تو من جانب اللہ فرض ہے۔ اس لیے آپ کو ہمارا مشورہ لینے کی ضرورت نہیں، آپ ہمیں حکم کریں، آپ جو بھی حکم کریں گے ہم اس حکم کے اوپر لبیک کہیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے، اور یمن، حجاز اور قریش وغیرہ کے جو امراء اور سردار ہے، اور ان کے جو خاندان اور قبائل ہے، ان کی جانب خطوط بھیجتے ہیں، اور ان تمام کو کہتے ہیں کہ تم میں سے جو بھی طاقت رکھتا ہو دشمن سے لڑنے کی، تو مجھے شام کی جانب ایک لشکر بھیجنا ہے، جتنے لوگوں کے اندر طاقت ہو وہ اللہ کے نام پر تیار ہو جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، انفروا خفافا و ثقالا، کہ تم اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، چاہے تمہارے پاس مال ہو یا نہ ہو، ہر حال کے اندر تم نکل جاؤ۔ جب یہ خطوط مسلمانوں کے پاس پہنچے اور یہ بادیہ نشینوں کے پاس بھی پہنچے، تو یہ تمام لوگوں کے اندر ایک ہلچل کھڑی ہو گئی۔ بہت سارے لوگ 40,000 کے قریب مسلمان تیار ہو کر کے آتے ہیں، اور لڑنا کہاں پر ہے؟ روم کی جانب، شام کی جانب۔ جیسے کہ آج کہا جائے ہم کو کہ تمہیں لڑائی کے لیے نکلنا ہے امریکہ کی سامنے، تو اچھے اچھے سورما لوگ بھی اس سے ڈر جاتے ہیں، لیکن یہ صحابہ کرام تھے، ان کا ایمان مضبوط تھا، اس لیے انہوں نے اللہ اور رسول کے حکم کے سامنے کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھا، اور 40,000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے، اور آپ لشکر کے 4 حصے کرتے ہیں،
اور ایک حصے کے اوپر حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر کے ان کو فلسطین کی جانب بھیجتے ہیں. دوسرے حصے کے اوپر امیر الامت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر کے ہمس کی جانب بھیجتے ہیں. اور تیسرے لشکر پر یزید بن ابی سفیان کو آپ دمشق کی جانب امیر بنا کر کے بھیجتے ہیں. اور چوتھا جو لشکر تھا اس کے اوپر ابن الخز ان کو بھیجتے ہیں. ابن الخز ان کو بھیجتے ہیں اردن کی جانب. اس طریقے سے یہ 4 لشکر کو آپ نے روانہ کیا. یزید بن ابی سفیان اس وقت بہت اچھے تھے, لشکر کشیدی کر رہے تھے, لیکن بعد میں ان کی حالت ذرا دیگر گو ہو گئی, جیسے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کی وجہ سے. ورنہ پہلے یہ بڑے مجاہد تھے. خود ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید بن ابی سفیان کو بھیجا دمشق کی جانب, اور یہ چاروں لشکر کو بھیجا اور ان کو تاکید کی کہ اللہ کے احکام کو مد نظر رکھنا, نگاہوں کو نیچی رکھنا, اور اللہ کے احکام کے مطابق تم دشمنوں پر حملہ کرنا, اور یہ تم ساروں اپنے اپنے علاقے کے اوپر امیر رہو, اور جب ساروں کسی ایک جگہ پر جمع ہو جائے تو امین الامت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر رہیں گے. یہ ساروں لشکر جاتے ہیں اور اپنے اپنے جو علاقے ان کو سپرد کیے گئے وہاں پر یہ لڑائی کو شروع کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فتوحات سے نوازتا ہے. پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد ابن ولید, جن کو آپ نے بھیجا تھا مسنہ ابن حارثہ کی مدد کے لیے ایران بھیجا تھا, اب خالد ابن ولید کو یہ کہا کہ تم مسنہ ابن حارثہ کو وہاں کا کام سپرد کر دو, عراق اور ایران کا کام, اور آپ یہاں پر شام کی جانب چلے آؤ, یہاں پر آپ کی زیادہ ضرورت ہے اور آپ ان تمام کی سپہ سالار رہو گے. اور چاروں لشکروں نے مل کر کے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سرکردگی کے اندر, ان کی امارت کے اندر اب جمع ہو کر کے اب ان کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں. شاہ روم نے بھی بہت سارا لشکر پورے روم کا جمع کر کے یہاں پر جھونک لیا, اور دونوں کے اندر شدید لڑائی ہوتی ہے. ایسی لڑائی ہوتی ہے کہ آسمان نے ایسا منظر آج تک نہیں دیکھا ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فتح مبین عطا فرمائی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک اس فتح تک ایسی فتح نصیب نہیں ہوئی, اور روم والے حواس باختہ ہو گئے. ابھی یہ سلسلہ جاری تھا لڑائی کا, اور یہ فتح کی خوشخبری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچائی گئی. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر مرگ پر تھے, بیمار تھے. اور اس کے بعد شاہ روم بھاگ کر کے ہمس کی جانب چلا جاتا ہے, اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمس کے اندر جھڑے کی موسم ہے, ٹھنڈی بہت زیادہ ہے, اور یہ مسلمان عرب علاقے کے ہیں, وہ ٹھنڈی کو برداشت نہیں کر سکیں گے, اس لیے وہ خود بخود بھاگ جائیں گے. لیکن یہ صحابہ کرام تھے, ایک نے بھی بھاگنے کا نام نہیں لیا اور محاصرہ جاری رکھا. اور ایک دن نعرہ تکبیر کی جو آواز انہوں نے بلند کی تو اس کی بنا پر ان کی جو دیوار ہے قلعے کی وہ ایک طرف سے گر جاتی ہے, اور دوسرا نعرہ لگایا تو مزید اس کے اندر زلزلہ آ گیا. آخرکار اہل ہمس نے صلح کر لی مسلمانوں کے ساتھ, اور اس بات پر صلح ہوئی کہ ہر ایک آدمی ان میں سے فیکس ایک ایک اشرفی یعنی ایک ایک دینار اور ایک ایک غریب گیہوں اسلامی سلطنت کو ادا کرے گا. اور اس طریقے سے فتوحات ہو رہی تھی کہ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی. اب اسی کے نقش قدم پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خطوط لکھ کر کے انہی دیہاتیوں کو خط لکھے اور سرداروں کو خط لکھے اور ایک لشکر جمع کیا. اور ابو عبیدہ ثقافی ایک تھے جو شام کی جانب حضرت ابوبکر صدیق نے بھیجا, یہ تو صحابی تھے امین الامت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
لیکن یہ ابو عبیدہ ثقفی کی بڑے تابعین میں سے تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کی سب کو خوشخبری سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر و کسریٰ کے خزانوں کی ہم کو بشارت دی ہے اور میں لشکر بھیجنا چاہتا ہوں. تو ابو عبیدہ ثقفی تیار ہو گئی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ ثقفی کی سرکردگی کے اندر ایک لشکر ایران بھیجا، اور عراق کے اندر جو مثنى ابن حارثہ تھے ان کو کہا کہ تم بھی ایران چلے جاؤ اور دونوں ایک ساتھ ایران میں آ کر کے مقابلہ کرو. اور ادھر ایران کا جو بادشاہ تھا اس نے اپنے سپہ سالار رستم کو سب کچھ سپرد کر دیا تھا. ایران کی ملکہ پوران دخت تھی، تو پوران دخت نے رستم جو کہ بڑا پہلوان کہا جاتا ہے اور آج بھی رستم پہلوان کی مثال بیان کی جاتی ہے، تو اس رستم پہلوان نے ایک لشکر مسلمانوں کے خلاف بھیج دیا. دونوں کے درمیان مدبھیر ہوتی ہے، شدید لڑائی ہوتی ہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوتی ہے اس لشکر کے اوپر، اور مال غنیمت بھی بہت سارا ملتا ہے. جب یہ خبر پہنچی تو شاہ ایران کا ایک خالہ زاد بھائی تھا نرسی، وہ اور رستم نے ایک لشکر تیار کیا اور اس کے اوپر جالبوس ایک سپہ سالار بنایا اور ان دونوں کو بھیجا. تو ایک لشکر نرسی کا آ رہا تھا اور ایک جالبوس کا لشکر، اور یہ دونوں کمانڈر لشکر لے کر کے آ رہے تھے کہ یہاں پر حضرت مثنى ابن حارثہ کو خبر لگ گئی کہ ایک لشکر ادھر سے آ رہا ہے نرسی کا اور ایک جالبوس کا لشکر دوسری جانب سے. تو ان دونوں کے جمع ہونے سے پہلے ہی میں دونوں کے اوپر حملہ کر دوں. تو سب سے پہلے انہوں نے نرسی سے ٹکر لی اور نرسی سے خوب زیادہ لڑائی کی، یہاں تک کہ وہ بھاگنے کے اوپر مجبور ہو گیا اور وہاں سے بھی مال غنیمت حاصل ہوا. اور اس کے بعد جالبوس کے ساتھ لڑائی کی اور پھر اس کا بھی برابر مقابلہ کیا، یہاں تک کہ ان کے اوپر بھی فتح حاصل ہو گئی. اور یہ تین لڑائیاں تھوڑے ہی عرصے کے اندر مسلمان جیت جاتے ہیں. اب جب پوران دخت وہاں کی ملکہ نے دیکھا کہ اب یہ تو لشکر ایک دوسرا ہمارے اوپر فتح ہی حاصل کر رہا ہے، اس لیے پوران دخت نے ایک اور لشکر تیار کیا اور بہمن جادو یا اس کو سپہ سالار بنایا اور اس کی سرکردگی میں 30,000 آدمی دیے اور 30 ہاتھی دیے. اور اس میں ایک سفید ہاتھی جو بڑا بابرکت سمجھا جاتا تھا کہ یہ ہاتھی جس لشکر میں ہو وہ اس لشکر کو فتح ہی حاصل ہوتی ہے. یہ لشکر لے کر کے پوران دخت نے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے بھیجا. ادھر حضرت ابو عبیدہ ثقفی انہوں نے دیکھا کہ اب بڑا لشکر ہمارے سامنے آ رہا ہے تو وہ مقابلے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن مسلمانوں کے پاس جو گھوڑے اور اونٹ تھے یہ ہاتھیوں کو دیکھ کر بیدک رہے تھے، پیچھے ہٹ رہے تھے. حضرت ابو عبیدہ رحمت اللہ علیہ ثقفی وہ ہاتھی سے نیچے اتر گئے، ساتھیوں کو بھی حکم دیا گھوڑے سے نیچے اتر گئے، ساتھیوں کو بھی کہا گھوڑے سے نیچے اتر جاؤ اور ہاتھیوں کی جو آگے کی سونڈ ہے اس کو کاٹنا شروع کرو. انہوں نے کاٹنا شروع کیا. اسی طریقے سے خود حضرت ابو عبیدہ ثقفی انہوں نے یہ سفید ہاتھی جو بڑا بابرکت سمجھا جاتا تھا اس کی سونڈ کو کاٹ ڈالا اور ابھی پیچھے ہٹ رہے تھے کہ ذرا وہ پھسل گئے اور نیچے گر گئے. ہاتھی نے یہ دیکھا تو اپنے پاؤں سے ان کو کچل دیا. اس کے بعد یکی بعد دیگر 7 مسلمان سپہ سالار اپنے ہاتھ میں جھنڈا لیتے ہیں اور ہر ایک شہید ہو جاتا ہے. آخرکار اس کی کمان حضرت مثنى ابن حارثہ نے سنبھالی اور اس کے بعد زوردار حملہ کیا جس کی بنا پر مثنى ابن حارثہ ان کے اوپر فتح حاصل کر لیتے ہیں. اس طریقے سے یہ 4 فتوحات مسلمانوں کو حاصل ہوئی. لیکن یہ جو آخری لڑائی تھی اس کے اندر 4,000 مسلمان شہید ہوئے. اس کی بنا پر تھوڑی سی بددلی پھیل گئی. اتنے میں
حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی یہ یمن سے اپنا لشکر لے کر کے حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں. یہ 4000 کا لشکر تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم فوری طور پر ایران پہنچ جاؤ. یہ حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی ایران پہنچ جاتے ہیں اور ان کے لشکر کے اندر صحابہ کرام بھی ہے, یہاں تک کہ ایک بدری صحابی بھی موجود ہے. تو ان کو لے کر کے وہ جاتے ہیں اور حضرت مثنہ کی سرکردگی کے اندر چلے جاتے ہیں. اور ادھر یہ فارس والوں نے ایک لشکر تیار کیا اور مہران ہمدانی اس کا حاکم انہوں نے بنایا. اور یہ مہران بھی زبردست ان کا سپہ سالار تھا. یہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آتا ہے, لیکن مسلمانوں نے چونکہ اب تازہ دم ایک فوج بھی آ چکی تھی 4000 کی جریر ابن عبداللہ بجلی کی. اب مسلمان جو مقابلہ کرتے ہیں تو ان کو شکست دیتے ہیں اور ان کے 2 بڑے بازاروں پر جن میں ہیرے اور جواہرات تھے ان کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں اور مسلمانوں کو اس طریقے سے خوب زیادہ مال غنیمت حاصل ہوتی ہے. اور اس طریقے سے یہ 14 ہجری یہ گزر گئی. اس کے بعد 15 ہجری آتی ہے اور اس وقت اب ایران والے چاہتے ہیں کہ ہم زوردار حملہ کریں. انشاءاللہ وہ آئندہ کل کریں گے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.